میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و مطہر و بالا دیتے لکھاں اور کروڑا درود و سلام. حمد و ثنا و درود و سلام تو بعد اج دے مختصر جمعے دے خطبے دے اندر بھی انشاءاللہ العزیز ذکر الہی دی فضیلت اس دے اتے گفتگو ہوئے گی. اللہ پاک دے کولوں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 یا رب العالمین. دوستو بزرگو عزیز ساتھیو، جو آیت خطبے دے اندر بیان کیتی ہے اس دے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور تے اس بات کا ذکر کیتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تسی مینوں یاد کرو تے میں تانوں یاد کراں گا. ایک اور حدیث پاک کے اندر بڑی لمبی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے نے کہ اللہ رب العالمین فرماتے نے کہ اے میرے بندے، اگر تو میرا ذکر ایک جماعت کے اندر کرتا تو میں تیرا ذکر اپنے فرشتیاں دی جماعت کے اندر تیرا ذکر کردا، یعنی کہ تینوں یاد کردا کہ دیکھو میرے بندے نے مینوں یاد کیتا. تو اللہ بھی اس بندے نو فرشتیاں دے سامنے اس دی یاد کرنا یاد کرواندے نے کہ دیکھو تسی اس بندے دی مخالفت دے اندر سی کہ اس نو پیدا نہیں کرنا، لیکن میں تو انہوں آکھیا سی کہ جو میں جاندا وہ تسی نہیں جانتے. تو آ دیکھو کہ آج یہ بندہ مینوں دیکھو پوری مجلس کے اندر بیٹھا میرا ذکر کر رہے ہیں، مینوں یاد کر رہے ہیں، تو تسی بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں بھی اس نو یاد کر دیا پیا، میں نو بھولیا نہیں. اللہ تو بھولن والی ذات نہیں ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو، میرے دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، دوسری آیت مبارکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماندے نے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کر اپنے رب نو، فی نفسک، اپنے دل دے اندر، تضرعا و خیفتن، عاجزی اور خوف دے نال، و دون الجہر، اور پست آواز دے نال، من القول بالغدو والآصال، صبح اور شام یاد کرتے رہو. ولا تکم من الغافلین، اور یاد رکھنا غافلہ چ اپنا شمار نہیں کرنا. اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ دے اندر غفلت چ پین دا ادھے تو متنبع کیتا ہے کہ غفلت دے اندر نہیں پڑھنا. اس تو مراد کہ اللہ نو یاد کردیا رہنا ہے. اسی دنیا داری دے معاملات دے اندر اتنے زیادہ مصروف ہو چکے. میں تو 12 دفعہ اس بات کا کیا کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ نو یاد کرنے واسطے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. اللہ نو یاد کرنے واسطے نماز واسطے تو وقت مقرر ہے، لیکن اللہ دے ذکر دے اندر اپنی زبان کو تر رکھن واسطے نہ تو وضو کی ضرورت ہے نہ کسی ٹائم کی ضرورت ہے. 24 گھنٹے
تسی اللہ دے یاد دے اندر اپنی زبان نو تر رکھ سکتے ہو، یہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو پھر جدوں اللہ نے ساڈے تے اس بات دی پابندی لگائی ہی نہیں کہ بھئی جس ٹائم مرضی تیرا دل چاہے مینوں یاد کر، تو پھر سانو اللہ نو یاد کرن تو منع کون کرتا ہے؟ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ہاتھ مصروف نہیں، زبان تو مصروف نہیں ہے۔ اگر اسی اس وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیے، کوئی قرآن کی تلاوت کرتے رہیے، یہ سبحان اللہ الحمدللہ تو مشکل نہیں ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا سب نو ہوتا ہے، وہ مشکل تو نہیں ہے۔ اگر تسی اے اللہ کا ذکر اس حالت کے اندر کرنا شروع کر دیتا، انشاءاللہ اس دے ثمرات تسی پر نظر آنے، تو پتہ چل جائے گا کہ اس کی برکت اللہ نے کتنی پائی ہے۔ اللہ خیر و عافیت نال تانوں منزل مقصود تے پہنچائے گا۔ سب تو پہلا کام جو اللہ رب العالمین نے تواڈے ذکر کرن دی وجہ تو، اللہ کہتا ہے نا الصدقۃ رد البلاء، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، رستے دے وچوں تکلیف دے چیز دا اٹھا دینا بھی صدقہ ہے، اپنے مسلمان بھائی نو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ الصدقۃ رد البلاء، صدقہ آنے والی مصیبت نو ٹال دیتا، رد البلاء۔ تو میرے بھائی تو جدوں میں تو باہر آ گیا کروں، اگر اسی اللہ دا ذکر کرن لگ جائیے تو اسی شیطان دے شکنجے چ آ سکتے ہیں۔ اسی آپ اصل دے اندر نا شیطان دے وس چڑھنا چاہنے ہیں، اسی کہنے نہیں یار کوئی نہیں لالا دال، میں آپ دال لواؤن واسطے تیار ہوں۔ حقیقت ہے اسی آپ اس نو دال لگوانے، نہیں تو شیطان دی کی مجال ہے کہ اگر تہاڈی زبان تے اللہ دا ذکر ہوئے تو وہ تہاڈے تے حاوی ہو جائے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ تو میرا ایمان مندا ہی نہیں اس بات نو کہ جو اللہ دا ذکر کرنے والا ہوئے اس دی زبان اللہ دے ذکر نال تر ہوئے۔ شرط ایک ہے کہ دل جڑا ہے وہ بھی خالص ہوئے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال دا دار و مدار نیت ہوتا ہے۔ تو نیت اگر اللہ نو خالصتاً یاد کرتی ہے پھر شیطان اپنا وار نہیں چلا سکتا، پھر کدی بھی نہیں چلا سکتا۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلاں چ اپنا شمار نہ کر لینا، کدی غافل نہ ہو جانا میرے ذکر تو۔ جدوں تسی میرے ذکر تو غافل ہوو گے شیطان تواڈے تے غلبہ حاصل کر لے گا۔ وہ عام جڑے جنات وغیرہ نو قابو کرتے ہیں کہ عام لوگ، حالانکہ منع فرمایا اللہ کے نبی نے اس چیز تو، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ انہوں قابو نہ کرو، انہوں دی آزادی نو سلب نہ کرو۔ ہے نا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ میں، اللہ کہتا ہے کہ جنہوں نے قرآن سنے ہیں، پھر حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں اس کو پکڑ کے رکھ لواں، صبح میں دکھاواں، اے دیکھو جن سی جڑے قرآن سنتے سی۔ پر پھر میرے دل چ آیا کہ میرے بھائی سلیمان نے دعا کی تھی، اللہ ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ میں نے ایسی بادشاہت نہیں، میرے تو بعد کسی کو ایسی بادشاہت ملے گا۔ تے اللہ نے انہوں نے جنات دا حاکم بنا دیتا، ہوا انہوں دے قبضے دے اندر، ہر چیز انہوں دے قبضے دے اندر کر دیتی۔
تو پھر میرے خیال آیا اپنے بھائی سلیمان دی اس دعا دا، تو میں چھوڑ دیتا، تو اللہ دے نبی نے چھوڑ دیتا تو میں وہ دا امتی ہو کے تے جنات نو قید کرا، تو میرے بھائی یہ جائز ہے؟ کسی صورت کے اندر بھی جائز نہیں۔ میں ایک ادنا جہا بالکل ان پڑھ جہا بندہ، میری سمجھ یہ گل نہیں آتی، جتنے بھی پڑھے لکھے عالم لوگ جڑے یہ کام کرتے ہیں میرا دل منن چ نہیں آتا۔ اسی لیے واقعات ساڈی سامنے ہی نے نا، جن نے وہ منکا بن دیتا، جدو وہ دا لگا وہ واسطے کی نے کہ جدو تسی غافل ہو گئے، وضو دی حالت جو نکل گئے، وہ دا چل جانا ہے، انہیں تھانوں نقصان پہنچا کے رہنا ہے۔ جن نے جن شیاطین جڑے ہیں، شیطان جڑا جنہ چوں ہی سی نا، شیطان جنہ دے وچوں ہی سی، تو شیطان وہی ہے جنہ دا ہی ہے، جنہ دا سردار سی، لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر اتنا زیادہ ہو چکیا سی کہ اس نو اللہ نے فرشتیاں نالوں بھی زیادہ مقام اپنا مقرر بنا لیا ہے۔ جنہ دے وچوں سے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جنہ چوں سی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس نو مقام اتنا زیادہ ہے صرف اس کی عبادت کرنے کی وجہ نہ۔ تو میرے بھائی عبادت زیادہ کر کے تد بھی اپنے دل کے اندر یہ چیز نہیں لے کے آنی کہ انہیں مینوں عبادت نے بچا لینا ہے، بچانا اللہ دی رحمت نہیں۔ شیطان نے بھی سی نا ساڈے نالوں زیادہ ہے، تو شیطان نالوں بڑھ کے کوئی عبادت گزار سی نا؟ نہیں سی، کوئی بھی نہیں سی اس وقت روز زمین پہ کچھ بھی۔ تو شیطان غلبہ اس وقت ہی حاصل کرے گا جدو تسی غفلت کے اندر، وضو ٹوٹا نہیں، شیطان کنہ جو ہے جنہ جو، تو اسی پکڑنا چاہیے، شیطان کو پکڑ سکتے ہیں، ساڑھے اندر قوت طاقت ہے، اس قرآن مجید دی برکت نال اسی پکڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ دے نبی نے منع فرمایا۔ تو بات یہ ہے کہ جب اتنی طاقت ساڑھے اندر ہے تو پھر شیطان دا ساڑھے تے لگنا یہ ساڑھی کمی ہے کہ اسی اس نو مواقع میسر کر رہے، ہاں بھی کر لا، میرے تے حملہ کر لا، مینوں پھڑ لا۔ ایک بندہ ایسا ہے جڑا کدی وہ بھول گیا، اللہ رب العالمین دی مشیت نال بھول گیا، تو شیطان کا غلبہ ہو۔ ایک جگہ جڑا اللہ کی مشیت تو بغیر آپ ذات خود ہی سارا دن ساری عمر اس حالت کے اندر ہے کہ پھڑ لا میرے تے دال آئی جا، پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی عادت اس طرح پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ آپ بذات خود شیطان بن جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن چیز کا ذکر کیتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو فرمایا ہی اولئک کالانعام بل ہم اضل، اے انسانی صفت جو نکل کے، شیطانی صفت کے وچوں بھی نکل کے، اے تے جانور، بلکہ فرمایا جانوراں تو بھی بدتر ہے، کیونکہ جنہ دے وچ بھی اللہ والے موجود ہیں، اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں، صرف ایک شیطان کے پیچھے لگ کے تھی سارے جنہوں تے کتنا غلط کہتے ہیں۔ تو اس واسطے تو میرے بھائیو ذکر دی بڑی فضیلت ہے، اللہ نو یاد کرنا، جو بندہ اللہ نو یاد کرتا رہتا ہے اللہ کدی بھی اس نو فذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں گا۔ ہن جس نو اللہ رب العالمین یاد رکھے، جس نو اللہ رب العالمین اپنی یاد دے اندر رکھ لے، اس نو کوئی بندہ نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو میرے بھائی کتنا مشکل کام ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، زبان تے خاموش ہی ہے نا، گالی گلوچ تو بھی بچے گا، ہر چیز تو بچے گا، سفر دیاں مصیبتیں تو بچے گا،
دکان کے اندر بیٹھا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، تو بہت مشکل نہیں ہے، یہ تو بہت آسان ہے لفظ کلمہ ہے۔ تو میرے بھائیو، حدیث مبارکہ جو خطبے کے اندر بیان فرمائی سی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرات، پچھلے جمعے کے اندر بیان کیتا سی 100 مرتبہ دی فضیلت کہ جو 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھے گا اللہ رب العالمین صبح تو لے کے شام تک شیطان دے شر اور وسوسات اس بندے کو محفوظ رکھیں گے۔ شیطانی وسوسات اور شیطان دے ہر حربے تو اللہ رب العالمین اس کو محفوظ رکھے گا، اور 10 غلام آزاد کرن دا ثواب اس کو۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروی ہے کہ جس نے یہ پڑھیا 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس طرح ہے کان کمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعیل، متفق علیہ۔ تو وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں 4 غلاماں نوں آزاد کیتا، یہ بخاری مسلم دی حدیث۔ اسی طرح وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرک باحب الکلام الى اللہ ان احب الکلام الى اللہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ پچھلے جمعے کے اندر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم جس نے 100 مرتبہ پڑھیا اللہ رب العالمین اس دے گناہ سمندر دی جگ دے برابر بھی ہون گے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھنا۔ یار میں اتھوں ٹوبے چل رہا، میں کہنا 15-20 منٹ دا موٹر سائیکل دا سفر ہے، اگر میں اللہ کی قسم اتھوں جاندے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا رہاں گا تو مینوں کتنے فائدے ملن گے؟ خیر و عافیت نال منزل مقصود تے پہنچنا سب تو پہلا فائدہ، سب تو پہلا فائدہ اللہ دی نظر رحمت دے اندر آ گیا، دوسرا فائدہ ٹھیک ہے شیطانی شر شیطانی وسوسات تو بچ گیا، تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ کہ اللہ رب العالمین نے اس دے گناہ معاف کر دینے۔ 20 منٹاں چ اسی 100 تو بھی زیادہ مرتبہ پڑھ لینا، 100 تو بھی زیادہ مرتبہ گنتی۔ پچھلے جمعے کے اندر حافظ ذکار رحمان صاحب آئے سی، انہوں نے بھی اس چیز کا واضح طور پہ کہا سی کہ گنتی عددی جو تعداد ہے 100 تو بڑھ کے نہیں ہے، جدو گننا ہے پھر 100 تک گننا ہے، 100 تو بعد پھر گننا ختم کر دینا ہے۔ احادیث کے اندر اس تو زیادہ کا ذکر موجود نہیں، ہاں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اس نے گننا نہیں، پھر لا تعداد پڑھنا ہے، لا تعداد پڑھنا ہے، پھر گنتی شمار نہیں کرنی۔ تو یہ ہے طریقہ کار۔ تو میرے بھائیو مت دکان سے بیٹھے، کلمات مشکل نے، کلمات مشکل نے، مشکل کوئی نہیں، لیکن اس کے پڑھن دی وجہ نال اللہ نے تواڈے کاروبار دے اندر، تواڈے مال دے اندر، تواڈی جان دے اندر اللہ نے برکت پا دینی ہے۔ سب تو پہلا اللہ نے کہا۔ تو میرے بھائیو میرے دوستو بزرگوں عزیز ساتھی، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر میں تجھے ایسے کلمات نہ بتاؤں جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہیں، یاد رکھ بے شک زیادہ محبوب اللہ کے ہاں سبحان اللہ وبحمدہ کے کلمات ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح وعن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، رواہ مسلم۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، طہارت نصف ایمان ہے،
میرے بھائی پہلے تے پاک رہنا سیکھ لو. بندے دے کپڑے تے پاک نے پر سوچاں پاک نہیں. نماز پڑھ لا یار میرے کپڑے پاک نہیں. کپڑے تے پاک ہی سیگے پر دلوں پاک نہیں سی, سوچو پاک نہیں سی. میرے بھائی مت خیال کر کہ تو انکار کر رہے ہیں نماز پڑھن کا, او بلکہ اللہ نے تینوں توفیق نہیں دیتی کہ تو آ کے اللہ نو راضی کر کے اپنے گناہ بخشوا لے. تو تیرا نہیں کمال, اے وہ اللہ رب العالمین دا عذاب ہے تیرے اتے کہ اللہ نے تیرے کو توفیق کھینچ لئی ہے کہ مسجد دے کول ہو کے میں نماز نہ پڑھے. غور و فکر کر لو, مسجد دے کول ہو کے نماز نہ پڑھنا اس تو بڑی گمراہی اور ضلالت کیا ہے, کیا بد نصیبی ہے. مکے موٹ بند تو ہی آ. پر میرے بھائی کل قیامت دے دن کوئی عذر قابل قبول نہیں ہونا, اور تینوں تے نماز دی بھی آواز سنائی دیندی سی کہ مسجد دے اندر نماز ہو رہی ہے, تیری کناں چ آواز پہ رہی سی. تو میرے بھائیو غافل نہ بنو, ولا تکم من الغافلین, غافل نہ بنو, غفلت کا شکار نہ ہو. وہ غفلت کا شکار بندہ وہ دنیا تے بھی ناکام اور نامراد ہے, آخرت کے اندر بھی ناکام اور نامراد ہے, قبر کے اندر تو پھر ہو گئی. تو کیا ہے یار کہ اسی دنیا تے بھی ناکام ہو گئے, قبر چ بھی ناکام ہو گئے, آخرت چ بھی ناکام ہو گئے. وہ کدے تے کامیاب بن گیا تو بننا کتنے چاہیے آخرت کے اندر. آخرت کے اندر میرے بھائی آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے. میں کل بھی سکول دے اندر بچیاں کو دس رہے سی کہ ساری زندگی ہے 50 سال. کتنی ہے آخری بات کر کے ختم کریں, 50 سال 60 سال عمومی طور پہ, عام طور کل قیامت دے دن حدیث پاک دے اندر آتا ہے کہ 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا. کتنی عمر ہے اس قیامت دے دن دی, جڑا جس دن میزان قائم کرنا ہے, 50,000 سال دا ایک دن ہونا ہے. ساری عمر کنی ہے 50-60 سال. 50-60 سال بہت نہیں, 50,000 سال, 50-100 نہیں, 50,000 سال. ذرا سوچ کے دیکھو, اللہ نے بھی نہیں کیا. یہ دنیا جو ہے ایک ٹھہرنے دی مثل مسافر ہے. اسی سفر کرنا ہے, تے سفر جدو انسان کرتا ہے نا, سفر دیا مصیبتاں واسطے سامان مہیا کرتا ہے کہ سفر دیا مشکلات جڑیاں نے وہ آسان ہو جان. جانا انہیں اپنی اصل منزل مقصود تے ہوتا ہے. ہن منزل مقصود جنت اور جہنم ہے. منزل مقصود جنت اور جہنم ہے. اگر ڈرائیونگ احتیاط نال کیتی تو جنت سے چلا گیا, اگر ڈرائیونگ اننے واہ کیتی تو سیدھا جہنم سے ٹر گیا. ڈرائیونگ اننے واہ کیتی تو جان تو گیا, ایکسیڈنٹ ہویا, مر گیا, چلا گیا, نقصان ہویا نا. تو ڈرائیونگ احتیاط نال کیتی تو منزل مقصود پہ سالم پہنچ گیا. اگر ڈرائیونگ دوسرے طریقے نال کیتی تو پھر ناکام. تو یہ دنیا انے وار چلن واسطے نہیں, جدھر جدھر منہ اٹھایا وہ کام کر لیا نہیں. یہ دسیا ہے جڑا بندہ گڈی چلاؤن لگتا ہے کہ بھئی تیرے کنٹرول 60 دی سپیڈ رہنی ہے, اس تو اوپر جدو جائے گا تیرے واسطے نقصان دہ ہے. ہن سفر موٹر وے دا مثال ہے کہ یار دھند بڑی ہے, 10 دی 20 دی سپیڈ تے جانا ہے. اگر تو جیڑا بندہ اے دے مطابق چلے گا تو منزل مقصود تے خیر و عافیت نال پہنچ جائے گا. یہ موٹر وے تے چلن دا نسخہ انہوں نے دس دیتا ہے کہ بھائی اے دے تو زیادہ تسی سپیڈ نہیں بڑھانی. اللہ نے بھی دنیا تے زندگی گزارن دا طریقہ دسیا ہے. جڑا انے واہ جائے گا
وہ جہنم چ جائے گا، جڑا قرآن اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق جائے گا وہ جنت چ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا جنت نو اللہ رب العالمین نے خاردار کنیاں دے نال سجایا ہوا ہے اس راستے میں۔ ہن خاردار جڑی جگہ ہے کنیاں جتھے کنی لگے ہوئے نے تے وچ چھوٹا جہا رستہ ہے، اپنے آپ کو بچا کے اپنے کپڑے کو بھی بچا کے اگر کوئی بندہ اتھوں دی لنگدا ہے اور اپنے کپڑے نہ بچا سکے گا وہ برہنہ ہو جائے گا۔ اور عزت والی بات ہے کہ ذلت والی بات ہے؟ عزت والی بات ہے کہ ذلت والی؟ عزت والی بات یہی ہے کہ اپنا کپڑا بھی بچانا ہے اور راستہ بھی طے کرنا ہے، یہ ہے عزت والی بات۔ تو یہ جنت خاردار تاراں دے نال سجائی گئی ہے، تسی اس تو پھک پھک کے قدم چکنا ہے، اپنا کپڑا بھی بچانا ہے اور اپنے راستے کو بھی طے کرنا ہے۔ اگر اور آپ نے فرمایا جہنم بالکل چٹی اور میدان رستہ ہے، صاف، کوئی روک ٹوک، یعنی کہ اندھے واہ جنہیں جانا ہے، جنہیں اندھے واہ سپیڈ نال گڈی چلاونی ہے وہ پہلے ویکھدا روڈ صاف ہے، روڈ صاحب اللہ دو جی 120 کی سپیڈ، تو وہ پھر نقصان اٹھائے گا۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، بزرگو، عزیز ساتھی، اللہ دے ذکر نال اپنی زبان نو تر رکھنا۔ جا رہے ہیں کچھ بھی نہیں یار، زبان تو فارغ ہے، تو اللہ دا ذکر کیوں نہ کرے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ نے کہا میرا ذکر کرو، مینوں یاد کرو، میں تانوں یاد کراں گا۔ جس نو اللہ یاد کرن لگ پیا تو میرے بھائی پھر اس نو کوئی بندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ دے بندیو سمجھ جاؤ اس بات نو، اس نو سمجھ جاؤ، یہ صرف نیک لوگاں دا کام نہیں کہ باقی سارے بد رہن گے، نہیں جی میں تے بد ہاں، بحیثیت انسان، بحیثیت عاجزی اور انکساری اپنے اندر یہ بات رکھنی یار میں بڑا گناہگار ہوں، اللہ کو پسند ہے، لیکن وہ رکھ کے نیکی وال نہ جانا یہ تو اس تو بھی زیادہ خراب بات ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ رب العالمین جتنا بھی سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔